12 سال کے طویل انتظار کے بعد بالآخر پاکستانی سٹار فواد خان اور صنم سعید نے اپنی ویب سیریز برزخ کے ذریعے ایک ساتھ ٹی وی اسکرین پر واپسی کی ہے۔ مگر اس ویب سیریز برزخ کی کہانی میں ایسا کیا ہے کہ عوام ان اداکاروں پر اس قدر بھڑکے ہوئے ہیں اور عوام کی جانب سے اس سیریز پر پابندی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے؟ چلیے اس بارے میں جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ السلام علیکم بہنوں اور بھائیوں، میں ہوں عامرہ قاضی اور آپ دیکھ رہے ہیں HSQ ود عامرہ قاضی۔ لغوی اعتبار سے برزخ دو چیزوں کے درمیان روک اور آڑ کو کہتے ہیں۔ شریعت کی اصطلاح میں اس سے مراد روح اور جسم کے درمیان موت کے بعد اور قیامت تک کی آڑ کا درمیانی عرصہ یا مقام ہے۔ مرنے کے بعد تمام جن و انس حسب مراتب برزخ کے مقام میں رہیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ اس سیریز کا نام برزخ سن کر محسوس ہوا کہ ہمیشہ کی طرح ہمیں کوئی بہت ہی اچھا پاکستانی ڈرامہ دیکھنے کو ملے گا، لیکن افسوس اور بدقسمتی سے اس ڈرامے میں تو عجیب ہی چیزیں دکھائی گئی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اس سیریز کو یہ نام کیوں دیا گیا؟ تو ہماری دانست میں اس ڈرامے کے نام سے بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے یہ کوئی ایسا ڈرامہ ہو کہ جو مسلمانوں کے حق میں لکھا گیا ہو، جبکہ حقیقت اس کے برعکس معلوم ہوتی ہے، جس پر آگے چل کر بات ہوگی۔ اس سیریز برزخ کی کاسٹ میں تمام پاکستانی اداکار شامل ہیں، بشمول مرکزی اداکاروں کے۔ یہ کردار فواد خان اور صنم سعید نے ادا کیے ہیں، جبکہ اس کے ہدایت کار بھی پاکستانی ہیں۔ اس ویب سیریز کے رائٹر اور ڈائریکٹر عاصم عباسی ہیں، جبکہ اس کے پروڈیوسر بھارتی ہیں۔ یہ ویب سیریز برزخ 19 جولائی کو بھارتی یوٹیوب چینل زندگی اور بھارتی اسٹریمنگ ویب سائٹ ZEE5 پر ریلیز کی گئی۔ کیونکہ بنیادی طور پر اس ویب سیریز برزخ کو بھارتی اسٹریمنگ ویب سائٹ ZEE5 کے لیے ہی بنایا گیا ہے، مگر اس سیریز برزخ کے لیے تمام پاکستانی اداکاروں کا سلیکشن بھی سوالیہ نشان ہے، کیونکہ اس کی پوری کاسٹ میں پاکستانی اداکار شامل ہیں، جن میں سر فہرست فواد خان اور صنم سعید ہیں۔ ان دونوں اداکاروں نے برزخ کے ذریعے 12 سال کے بعد ایک ساتھ ٹی وی اسکرین پر واپسی کی ہے۔ برزخ میں فواد خان اور صنم سعید نے سوتیلے بہن بھائی کا کردار ادا کیا ہے، مگر اصل مسئلہ اس سیریز کا کانٹینٹ ہے، کیونکہ اس سیریز برزخ کی پہلی اور دوسری قسط نے جہاں پاکستانی اور بھارتی مداحوں کو دکھی کیا، تو وہیں سیریز کی تیسری قسط دیکھ کر پاکستانی مداح غصے سے بھڑک اٹھے۔ دراصل برزخ کی تیسری قسط میں دو مرد کرداروں کے درمیان رومانوی مناظر اور رغبت دکھائی گئی تھی۔ اس کے علاوہ سیریز میں فحاشی، زنا اور اس سے متعلق بچوں کی ذہن سازی بھی دکھائی گئی ہے۔ سوشل میڈیا پر زیر بحث یہ متنازع ڈرامہ برزخ اس وقت پاکستانیوں کے لیے شدید غم و غصے کا باعث بنا ہوا ہے، جس کے بعد سے مسلسل سیریز پر پابندی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ یہ ایک ایسا پاکستانی ڈرامہ ہے کہ جو پاکستان کی نظریاتی سرحد کو پامال کرنے کے مترادف ہے، یعنی پاکستانی رائٹر اور ڈائریکٹر کے ہوتے ہوئے ڈرامے میں ہم جنس پرستی اور فحاشی دکھائی جا رہی ہے۔ یہ انتہائی شرمناک عمل ہے۔ آخر ایک پاکستانی ڈرامے میں پاکستانی اداکاروں کے ساتھ ایسی بیہودہ چیزیں دکھانے کا مقصد کیا ہے؟ عوام کی رائے کے مطابق ارادی یا غیر ارادی طور پر اس ڈرامے میں تمام بڑے اور مشہور اداکاروں کو کاسٹ کیا گیا ہے تاکہ ڈرامے کی زیادہ سے زیادہ تشہیر کی جا سکے۔ یوں لگتا ہے کہ یہ ڈرامہ نہیں بلکہ اس کے ذریعے معاشرے میں جنسی گناہوں کو عام کرنے کے لیے عوام کی برین واشنگ کا انتظام کیا گیا ہے، جن کے بارے میں ہم کھلے عام بات کرنا بھی معیوب اور گناہ سمجھتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں یوں سمجھیں کہ یہ ایک ایسا ہتھکنڈہ ہے کہ جو مسلمانوں کی اسلامی نظریات اور عقائد کو مجروح کرنے کے لیے خصوصی طور پر تیار کیا گیا ہے۔ اس ڈرامے میں نہ صرف قوم لوط کے گناہ کو عام کر کے دکھایا گیا ہے بلکہ زنا اور جادو جیسے سنگین گناہوں کو بھی فروغ دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس ڈرامے کے رائٹر عاصم عباسی ماضی میں بھی اس طرح کی متنازع کہانیاں تخلیق کرنے کے لیے شہرت رکھتے ہیں جو شاعر اسلام کو چیلنج کرنے کے مترادف ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر چڑیلز اسی قسم کے سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ پھر پاکستانی ڈرامے کی ہمیشہ سے شہرت ان کا صاف ستھرا ہونا رہی ہے، جسے تمام خاندان اپنے لاؤنج میں ایک ساتھ بیٹھ کر دیکھتا ہے۔ ہمارا ڈرامہ نہ صرف پاکستان بلکہ ہندوستان، بنگلہ دیش، نیپال، کینیڈا، امریکہ اور افغانستان میں اپنی اسی خصوصیت کے باعث پسند کیا جاتا ہے، جبکہ اب تو یہ ترکیہ میں بھی بہت ذوق و شوق سے دیکھا جا رہا ہے۔ ایسے میں یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ڈرامہ برزخ آخر بنایا کس کے لیے گیا ہے؟ اگر اس ڈرامے کے ناظرین صرف پاکستانی ہیں تو بھی یہ کم از کم پاکستان کے مسلمانوں کی
دلچسپی کے مطابق تو ہرگز نہیں ہے۔ پھر ہندوستان کے مسلمان بھی اس سیریز سے خوش نظر نہیں آتے۔ اس کے علاوہ آج کل نہ صرف پاکستان بلکہ ہندوستان میں بھی اس قسم کے کئی ڈرامے بنائے جا رہے ہیں جو شاعر اسلام اور دوسرے بہت سے مذاہب کے ثقافتی اور نظریاتی حدود سے تجاوز کرتے نظر آتے ہیں۔ فی الحال اس ویب سیریز میں ہم جنس پرستی، فحاشی، زنا اور اس حوالے سے معصوم بچوں کی ذہن سازی سے متعلق مواد دکھایا گیا ہے، جس کی وجہ سے عوام میں اس ڈرامے پر پابندی عائد کرنے کا مطالبہ زور پکڑتا جا رہا ہے۔ مگر پیمرا نے اس تمام معاملے پر سوشل میڈیا پر جاری کردہ اپنے بیان میں اپنا یہ موقف دیتے ہوئے جان چھڑا لی کہ یہ سیریز برزخ آن لائن پلیٹ فارمز پر نشر کی جا رہی ہے اور پیمرا قوانین آن لائن پلیٹ فارمز یا سوشل میڈیا پر موجود مواد پیمرا کے دائرے اختیار سے باہر ہے، اور یہ کہ یہ ڈرامہ یا سیریز پیمرا سے لائسنس یافتہ کسی بھی سیٹلائٹ ٹی وی چینل پر براڈ کاسٹ نہیں کیا جا رہا۔ واہ کیا کہنے! پیمرا کا یہ ایکسکیوز اپنی جگہ، مگر کیا حکومت اس قسم کے پروجیکٹس میں اپنے فنکاروں کو کام کرنے سے روکنے کی مجاز نہیں؟ اور پھر کیا عوام کے لیے بھی یہ بہت دکھ اور صدمے کی بات نہیں کہ پاکستان کے فنکار ڈالر، شہرت اور ترقی کے لیے کسی بھی حد تک گرنے کے لیے تیار ہیں؟ اگر ہم اور کچھ نہیں کر سکتے تو بحیثیت پاکستانی عوام ڈرامہ برزخ اور اس قسم کے مواد کا بائیکاٹ ہم سب پر لازم اور فرض ہے۔ اگر یہ مواد معاشرے میں عام ہونے لگے تو ہماری آنے والی نسل نہ صرف گمراہ ہوگی بلکہ ان کے ذہن میں شرم و حیا اور نیکی اور بدی کا خیال تک مٹ جائے گا۔ یہ ہماری قومی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کے لیے ہمیشہ صف آرا رہیں۔ ڈرامے کا نام برزخ رکھ کر اس میں جو بکواس دکھائی ہے اس پر پاکستانی میکرز کو شرم آنی چاہیے۔ یہ ہمارے دشمن کا ایجنڈا تو ہو سکتا ہے پر اپنے اس میں شریک ہوں، یہ بہت افسوسناک ہے۔ اس قسم کے ڈرامے بنا کر بچوں کی ذہنیت اور فیملی سسٹم کو برباد نہ کیا جائے۔ چند ڈالرز کمانے کی خاطر اپنا ایمان بیچنا کہاں کی عقل مندی ہے؟ اس سلسلے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اپنے خیالات کا اظہار نیچے دیے کامنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو مسٹ لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب۔ اللہ حافظ۔